إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللہ رب العالمین نے ہم پر انگنت احسانات کیے ہیں اور ہر لمحہ ان احسانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے احسانات میں عظیم احسان وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوئی ہے، یہ محض فضل الہی اور کرم الہی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو ہم پر عائد ہیں اسے صحیح طور پر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی نبوت کو تسلیم کریں، ایمان لے آئیں، ان کی تمام تعلیمات کی تصدیق کریں، دل سے اس کو تسلیم کریں۔ یہ پہلا حق ہے اس پیغمبر کا۔ جو آیت میں نے قراءت کی اس میں سب سے پہلے اسی کا ذکر ہے، فالذین آمنوا بہ، کامیابی ان کے لیے مقدر ہوگی آخرت میں جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے۔ اور سورہ الحدید میں باقاعدہ حکم دیا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلا حق ہے اس پیغمبر کا۔ دوسرا حق اس پیغمبر کا یہ ہے کہ اس رسول سے محبت کرو گے۔ محبت قلبی میلان کو کہتے ہیں، قلبی رجحان جس جانب بڑھ گیا ہے اسی کو محبت کہتے ہیں۔ پیغمبر کے مقابلے میں کسی اور سے اس طرح محبت نہیں کرو گے کہ پیغمبر کی تعلیمات پیچھے رہ جائے اور کسی اور کی محبت آگے بڑھ جائے۔ محبت رسول یہ کامل ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جسے کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ سب سے زیادہ محبت پیغمبر سے ہوگی، حتیٰ کہ اپنے جان سے بھی زیادہ۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ وہ مقدم ہے۔ تیسرا حق اس پیغمبر کا اطاعت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اس کو دل سے تسلیم کرنا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ دل کی رضامندی سے جو عمل کیا جائے وہ اطاعت کہلاتا ہے، اور دل کی رضامندی نہ ہو تو پھر وہ جبر ہے، اکراہ ہے۔ جبر اور اکراہ نہ ہو، دل کی رضامندی خوشی کے ساتھ جو انہوں نے فرمایا ہے، جو انہوں نے حکم دیا ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ گے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہو، بلکہ اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہو۔ اور اس موضوع پر قرآن کی متعدد آیات ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ کی اطاعت تو اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، حاکم حقیقی ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کو وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وجہ فرق ہے۔ جو اطاعت کریں گے وہ مؤمن ہوں گے، جو اطاعت نہیں کریں گے وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، لہذا اطاعت لازم ہے۔ چوتھا حق ہے اتباع، پیغمبر کی اتباع کرو گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو اور پیغمبر کی اتباع نہ ہو تو یہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اللہ تک رسائی پیغمبر کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، اس کا ذریعہ پیغمبر ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر کی اتباع ضروری ہے۔ ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ اطاعت قول میں ہوتا ہے اور اتباع فعل میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا یہ ان کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے اس طرح کرنا یہ اتباع ہے۔ تو اطاعت بھی لازم ہے اور اتباع بھی لازم ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ کہ جس میں اطاعت اور اتباع دونوں کا مفہوم موجود ہو اس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔
پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، جو قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں موجود ہے، اس کے کامل پیروی ہو، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائے۔ جیسے کہ اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس وحی کی، اس روشنی کی جو اس پیغمبر کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ یہ پیغمبر کا حق ہے۔ چھٹا حق احترام اور تعظیم رسول ہے۔ ان کے مقام کا خیال رکھو گے، ادب کرو گے، لہذا جب ان کا ذکر ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ ذکر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس دنیا میں موجود تھے تو قرآن میں آیت اتری اور صحابہ کو یہ حکم دیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر مت بلند کرو۔ صحابہ کو حکم دیا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی رائے کو ترجیح مت دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ لہذا احترام رسول، تعظیم رسول، یہاں پر فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس کا لحاظ اور پاس رکھیں گے۔ آج وہ بنفس نفیس موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ لہذا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب حدیث بیان ہو رہی ہو، حدیث کی قرات ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہو رہی ہو، تو ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سنیں، سمجھیں، سیکھنے کی نیت سے یہ سب کچھ ہو۔ میرے لیے اس میں کیا تعلیم ہے، میرے لیے کیا رہنمائی موجود ہے۔ یہ نہ ہو کہ درس حدیث ہو رہا اور وہ گپ شپ لگا رہے ہوں، اپنی باتیں کر رہے ہوں، نہیں، توجہ کے ساتھ وہاں پر موجود رہیں۔ یہ پیغمبر کا حق ہے۔ ساتواں حق یہ ہے ان پر کثرت سے درود و سلام ہو۔ وہ ہمارے محسن ہیں، آج ہمیں ایمان ان کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی معرفت ان کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، جنت کا راستہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جہنم کے بارے میں علم انہوں نے ہی دیا ہے، زندگی کیسے گزارو گے یہ سب انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا وہ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت انہوں نے کی ہے، ہمارے محسن ہیں، ہمیں سیدھا راستہ ان کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم کثرت سے ان پر درود بھیجیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی نزول رحمت فرماتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس کا اہتمام کرو گے۔ زندگی میں تو ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، لیکن جب مجلس میں ذکر آ جائے تو پھر مجلس میں درود پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے، اور ہر دفعہ جب بھی ذکر آئے درود پڑھنا یہ مستحب ہے، ثواب ہے، قرب الہی اور قرب رسول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب پیغمبر کے وہ ہوں گے تو دنیا میں کثرت سے ان پر درود بھیجتے ہوں گے۔ لہذا یہ ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان پر درود
اور سلام کا اہتمام انتظام کریں۔ آٹھواں حق اس پیغمبر کا نصرت ہے، جسے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اس پیغمبر کی مدد کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لوگوں سے انتقام نہیں لیا ہے، معاف کیا ہے، درگزر سے کام لیا ہے۔ بڑے سے بڑے دشمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حدود کا آتا، حقوق کا آتا، پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے۔ لیکن امت اس معاملے میں یہ نہیں کرے گی کہ جی پیغمبر علیہ السلام نے معاف کیے تو ہم بھی معاف کریں گے، نہیں، وہ پیغمبر کا معاملہ تھا، پیغمبر کی مرضی تھی، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو پھر اس صورت میں بدلہ لو گے، اس کو روکو گے، یہ نہیں کہو گے کہ جی پیغمبر نے معاف کیے تو ہم بھی معاف کر دیں، ان کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مرکز علم ہیں، مرکز ہدایت ہیں، ان کی ذات مجروح ہوگی، پورا دین مجروح ہوگا۔ لہذا پیغمبر کی حرمت، اس کی حفاظت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اظہار آزادی رائے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن آزادی رائے کے آڑ میں توہین یہ ناقابل برداشت ہے۔ کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے، رائے پیش کرے، کس نے منع کیا؟ ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، مکالمے کے لیے تیار ہیں، مباحثے کے لیے تیار ہیں، مباہلے تک کے لیے تیار ہیں، اس سے انکار نہیں کیا اسلام نے۔ لیکن آزادی رائے کے آڑ میں گالیاں دینا، کارٹون بنانا، توہین کرنا، استہزاء اور مذاق بنا لینا، اس کی اجازت امت نہیں دے سکتی ہے۔ لہذا نصرت رسول میں پہلا جز تو یہ تھا۔ دوسرا جز تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبر رہنما ہے۔ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، یہ آخری رسول تھے، یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری امت ہے۔ لہذا اس کا تحفظ کرنا امت کی ذمہ داری ہے، یہ نصرت رسول ہے۔ تیسرا ہے اقامت دین، تبلیغ دین، اشاعت دین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مشن ہے، اس مشن میں ہر امتی اپنی اپنی صلاحیت، استعداد، قابلیت کے مطابق اس میں حصہ لے گا۔ ان پر ذمہ داری تھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ ان پر یہ ذمہ داری تھی کہ بلغ ما انزل الیک، جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ ان پر یہ ذمہ داری تھی ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کریں۔ امت کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانا اس کی ذمہ داری، جسے صحابہ نے اپنے اپنے زمانے میں کیا، اس طرح رہتی دنیا تک جو بھی امت آئے گی اس دنیا میں، وہ اسی مشن کو، اسی کاج کو آگے بڑھائے گی۔ نواں حق یہ ہے خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بنو، اور خیر خواہی کی صورت یہ ہے کہ دنیا پیغمبر کو پہچانے گی میرے اور آپ کے ذریعے، یہ امت رسول ہے۔ لہذا ہمارا جو عمل ہوگا، ہمارا جو کردار ہوگا، وہ بنیاد بنے گا پیغمبر کی تعظیم کا یا پیغمبر کی توہین کا۔
اگر ہمارا عمل درست ہوا لوگ ہمارے پیغمبر کی تعریف کریں گے، اگر ہمارا عمل خراب ہوا تو کہیں گے جیسے یہ امت ہے ویسے اس کا پیغمبر ہوگا۔ لہذا اپنے کردار سے ایسا نمونہ ہم نے نہیں بننا ہے جو پیغمبر کے لیے توہین کا سبب بنے۔ 10واں حق تبلیغ دین، جیسے کہ یہ مشن رسول میں نے ذکر کیا، بلغوا عنی ولو آیہ، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک آیت ایک حکم اس تک پہنچے، اس کو آگے پہنچائے۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، لہذا دعوت دین تبلیغ دین میں حصہ لینا۔ 11واں حق اتباع سنت، پیغمبر علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرو، اپنی زندگی میں ان کو نمونہ عمل بناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، لہذا یہ اتباع لازم ہے ان کی سنتوں کی۔ یہ 11 حقوق ادا کریں گے، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی قربت قیامت میں ہمیں حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔